السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احساس کا انداز بدل جاتا ہے ورنہ آنچل بھی اسی تار سے بنتا ہے اور کفن بھی۔ میرے بھائیو، احساس بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مکمل احساس کرنے کی، اچھے طریقے سے احساس کرنے کی، ہر ایک کے احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ اپنے رشتہ داروں کا ہو، عزیز و اقارب کا ہو، انسانوں کا ہو، تاکہ ہمیں جانوروں کا بھی احساس کرنا چاہیے۔ میں آج آپ کے سامنے دو واقعات پیش کرنا چاہتا ہوں احساس کے حوالے سے، کہ اب ہم جب ڈرائیونگ کرتے ہیں، سائیکل چلائیں، موٹر سائیکل چلائیں، کار چلائیں، بس چلائیں، کوئی بھی چیز جس کی ہم ڈرائیونگ کر رہے ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایک کا احساس کریں۔ جس کو راستہ دینا ہے اس کو راستہ دیں، جس سے راستہ لینا ہے اس کو اچھے طریقے سے راستہ لیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ، کوئی چیز، ہمارے کوئی جانور، کوئی جاندار کو ہمارے لیے، ہماری وجہ سے باعث بن رہی ہے، تو ہمیں اس کا بھی احساس کرنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک بہت ہی نیک، متقی، پرہیزگار بندے، مساجد بنانے والے، کسی بھی مسجد کے انتظامیہ میں شامل ہونے والے نمازی بندے، ان سے غلطی کیا ہوئی کہ ایک دفعہ انہوں نے گاڑی ریورس کر رہے تھے، تو چند جو ہے نا کہہ لیں کہ ایک کتیا کے بچے وہ ان کی گاڑی کے نیچے آ گئے۔ تو انہوں نے اس کو اتنا نہیں جانا، اتنا محسوس نہیں کیا۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ ان میں سے 2-3 بچے فوت ہو گئے۔ تو وہ کیا ہوا کہ وہ اپنی زندگی گزارنی شروع ہو گئے، انہوں نے زندگی گزاری اپنی۔ لیکن ایک دن کیا ہوا کہ یہ سچا واقعہ، لاہور کا واقعہ ہے، ایک نیک بندے کا واقعہ۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ اپنے گراج میں سے گاڑی نکال رہے تھے، تو انہوں نے گاڑی نکالی تو انہیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی پیچھے اینٹ پتھر جو ہے نا ٹائر کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو وہ پہلے ٹکرایا ہے، تو پھر وہ ٹائر کے نیچے آ گیا ہے۔ تو پھر انہوں نے زور سے ریورس گیئر لگا کے تو نا اس کے اوپر سے نا گاڑی نکال لی۔ میرے بھائیو، وہ جب انہوں نے گاڑی نکالی تو اتر کے دیکھا تو وہ کیا تھا، ان کا چھوٹا 1.5 سال کا 2 سال کا بچہ تھا، اس کے منہ کے اوپر سے وہ گاڑی نکال چکے تھے۔ وہ بچہ ادھر ہی تڑپتا ہوا مر گیا، وہ وفات پا گیا۔ میں نہیں کہتا یہ کس وجہ سے ہے، لیکن میں آپ کو وہ اس کے ساتھ ناطہ جوڑتے ہوئے میں یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ یہ ایسا بھی ہو جاتا ہے زندگیوں میں۔ ہمیں اپنے اندر احساس پیدا کرنا چاہیے، اگر غلطی ہو جائے تو ندامت حاصل کرنی چاہیے، اور اس غلطی کے اوپر پشیمانی، پریشانی بہت ضروری ہے۔ وہ دیکھیں کتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اور وہ نیک، متقی، پرہیزگار بندے، یہ نہیں کہ گناہ گار۔ اگر آپ کے اندر سے احساس ختم ہو جائے تو بڑے سے بڑا نیک بندہ بھی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جو وقت دکھا سکتا ہے۔ تو جو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسا وقت نہ دکھائے، اور اپنی اولاد کا ایسے اپنے ہی گاڑی کے ٹائر کے پہیے کے نیچے کچل کر اس کو نکل جانا، میرے بھائیو یہ دیکھیں کیسی اذیت ناک بات ہے۔ اور ایک اور واقعہ ایسے ہی ہے کہ اسی طرح ایک اور بندہ جس نے اپنا واقعہ شیئر کیا، یہ کرونا سے پہلے کی بات ہے، کہ اس نے ایسے ہی گاڑی لے کر جا رہا، وہ کتیا جو ہے نا وہ سڑک کراس کر رہی، تو کیونکہ کتیا کے بچے زیادہ ہوتے ہیں، ایک ہی وقت میں 5-6 پیدا ہوتے ہیں، تو وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، وہ ہوتے بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت شرارتی ہیں، شرارتیں کرتے ہیں۔ تو وہ جا رہا تھا، اس کو پتہ نہیں چلا، اس نے ان کے اوپر سے گاڑی گزار دی۔ کہتا جب گاڑی گزری تو گزرنے کے ساتھ جو ہے نا وہ بچے کتنے جو نا کچلے گئے، تو میں نے اس کو محسوس نہیں کیا، میں بھی ایسے ہی طرح نا آگے کو نکل گیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ کہتا ہے کہ نا تھوڑی دیر بعد ہی میرے نا گھر کے افراد میں سے نا ایک 2 کر کے نا افراد فوت ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے گھر کے افراد 6-7 تھے، اور وہ اکیلا رہ گیا۔ اللہ کی کرنی ایسی۔ اب اس نے اپنی بات کو اس بات کے ساتھ جوڑا کہ جب وہ کتیا کے بچے نیچے آئے تو اس نے دیکھا کہ وہ اس وقت وہ بھی اکیلی رہ گئی تھی۔ تو کہتا میں نے سائیڈ مرر میں سے اس کی شکل دیکھی تو وہ ابھی تک آنکھیں اس کی میرے ذہن میں تھی، محفوظ تھی۔ جب میری آنکھیں اور اس کی آنکھیں ٹکرائی
تو اس نے پھر محسوس کیا کہ جو میرے ایسے خاندان میرا ختم ہو گیا ہے اس کی وجہ سے کہ میں نے اس کتیا کا خاندان ختم کیا، اس کے بچوں کو ختم کیا۔ اصل چیز ہے احساس۔ اگر غلطی ہو بھی جائے تو احساس کرنا چاہیے۔ کسی سے ندامت کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ گر گئے ہو، آپ نے معافی مانگی ہے تو اس کا مطلب آپ شکست خوردہ ہو، نہیں، معافی مانگنے سے بندہ بڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اندر ایسا احساس پیدا کر لیں کہ کل قیامت والے دن بھی آپ کو جو ہے نا اللہ کے سامنے شرمندگی ندامت کا باعث نہ بننا پڑے، اور آپ اپنے اللہ کے ہاں سرخرو کھڑے ہوں اور آپ کے خلاف گواہیاں دینے والے بندے ہو ہی نہ، چند بھی ہوں لیکن ہو ہی نہ، یہ نہ ہوں، یہ زیادہ اچھی دعا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب بھی رکھے دین اسلام کے اوپر، آخری وقت میں کلمہ نصیب فرمائے، اور ہم لوگوں میں آسانیاں تقسیم کرنے والے ہوں، نہ کہ مشکلات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔